سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 74 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ کو بِبَعْضِهَا اس کے ایک ٹکڑے سے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم غور کرو ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک اس سب کے بعد فہی کالحجارہ سو وہ ہو گئے جیسے پتھر او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پھر ان سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا اور ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے
اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ آیت نمبر 63 سے زمانہ اسلام کے بنی اسرائیل کے باپ دادوں کی کچھ خباثتوں اور بدعنوانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی 2 خباثتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ ان آیات میں ان کی تیسری خباثت کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے آپ آیت نمبر 67 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے بیان کے ضمن میں شاید یہ بات ذکر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی۔ یہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس کے قتل کی وجوہ مفسرین نے مختلف بیان کی ہیں، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کی ایک لڑکی تھی، اس کا رشتہ مانگا تو رشتہ نہ دیا تو پھر اس کو مار ڈالا گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ مالدار آدمی تھا، اس کے چچا زاد بھائی اس کے مال پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہیں ویرانے میں لے جا کر اس کو قتل کر ڈالا۔ لیکن قاتل، ظاہر بات ہے کہ قاتل قتل کرنے کے بعد کب کہتا ہے کہ میں نے مارا ہے؟ اس کا قتل معمہ بن گیا۔ تو اس کے قتل کو معلوم کرنے کے لیے عام مفسرین کی بات ذکر کر رہا ہوں۔ اکثر نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے قتل کو معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بنی اسرائیل کو پیغام دیا گیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور پھر گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا۔ اکثر مفسرین نے یہ بات ذکر کی۔ تو اس اصول کو سامنے رکھے تو یہ سارا ایک ہی واقعہ ہے۔ پچھلا انتظر بقرہ و اس کا تم نفسا فدارا، تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور پھر اس میں جھگڑا کرنے لگے۔ لیکن اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ واقعہ پہلے ہونا چاہیے، اس قتل تو یہ آیات پہلے ہونے چاہیے اور وہ بعد میں ہونا چاہیے کہ آدمی قتل ہوا اور پھر قاتل نامعلوم تھا تو پھر حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، جبکہ یہاں ترتیب گائے کو ذبح کرنے والی پہلے ہے اور قتل کرنے کا واقعہ یہ بات بعد میں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جو اشکال پیدا کرتی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ مفسرین میں سے تفسیر کبیر میں بھی اور تفسیر مدارک میں، یہ عربی کی تفسیریں پرانی، کبیر والے شافعی ہیں اور مدارک والے حنفی ہیں، ان میں یہ لکھا ہے کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اور پھر ایک لمبا عرصہ پس و پیش کرنے کے بعد مطلوبہ گائے کا مل جانا اور ذبح کرنا، درمیان میں 40 سال گزر گئے۔ تو اگر وہ مقتول کو اس گائے کے جسم کے ٹکڑے لگا کر زندہ کر کے اس سے قاتل معلوم کرانا تھا تو درمیان میں 40 سال تک وہ میت جو اس کی لاش خراب نہیں پڑی رہی اور انتظار کرتے رہے کہ گائے ذبح کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کے جسم کا ٹکڑا لگائیں گے، پھر زندہ ہو کر بولے گا۔ یہ دوسرا اشکال۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اصل میں گائے کی حقارت یا ان کے ذہنوں میں جو گوشالہ پرستی، گائے کو پوجنے پرستش کرنے والا جو معاملہ تھا، اس کی اہمیت ختم کر کے ان کے ہاتھوں سے ذبح کرا کر ان کے ذہن کے اندر
یہ تصور بٹھانا تھا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود اپنے عبادتگاروں کے ہاتھوں سے ذبح نہیں ہوتے۔ توحید کا اصل تصور ذہن میں جاگزین کرنا تھا اور شرک کو نکالنا تھا۔ تو اگر اس گائے کے جسم کا ٹکڑا اس مقتول پر لگا کر وہ زندہ ہو جاتا تو پھر گائے کی تقدس اور بڑھ جاتا ہے اس کا، بجائے اس کے کہ گائے کی تحقیر ان کا ذہن میں پیدا کی جائے، اس سے اور اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے۔ تو عام مفسرین کے بیان کے مطابق اگر یہ بات مان لی جائے تو ایک تو قرآنی ترتیب آگے پیچھے ہے، یہ کیوں ہے؟ دوسرا یہ کہ گائے کو ذبح کرا کے اصل جو مقصد تھا کہ ان کے دلوں سے گوسالہ پرستی کا جو عقیدہ ختم کر کے توحید کو اس کی جڑیں مضبوط کیے جائیں، وہ تو اور شرک میں پکے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ درمیان میں 40 سال کا واقعہ ہے، پھر وہ مقتول کہاں پڑا رہا۔ اس لیے اس بات کو، اس واقعے کو ہمارے شیخ شیوخ استاد الاساتذہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں ایک ہی واقعہ نہیں، الگ الگ واقعہ ہے۔ گائے کو ذبح کرانے کی جو حکم دیا تھا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ گائے کی معبودیت اور اس کا تقدس جو ان کے ذہن سے ختم ہو جائے، کیونکہ جن لوگوں کے ذہن کے اندر گائے کا تقدس ہوتا ہے وہ اس کا ذبح کرنے اجازت نہیں دیتے۔ جیسے ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں گوسالہ پرستی وہاں موجود ہے، وہاں کو مسلمان اگر گائے ذبح کرتا ہے حتیٰ کہ قربانیوں کے دنوں کے اندر وہاں قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک جانور کا تقدس موجود ہے، اس کی بزرگی موجود ہے، اس کی معبودیت موجود ہے، وہ کہاں مطلب اس کو ذبح کرنے دیں گے؟ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ گائے ذبح کرو، کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اتنا مقدس جانور ذبح کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ الگ ہے۔ اس واقعے میں صرف یہ مقصد تھا کہ ان کو ذبح کرا کر گائے کی اہمیت ختم کرنی تھی کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ واقعہ الگ ہے۔ اس لیے اس کو ترتیب کے لحاظ سے بعد میں رکھا گیا۔ اب اس کا سبب چاہے وہی ہو، وہ لڑکی ہو جس کے سبب سے اس کو باپ کو قتل کیا گیا، یا یہ کہ اس کے رشتہ داروں نے اس کا مال حاصل کرنے کے لیے قتل کیا، یہ واقعہ بالکل الگ ہے۔ اور اس کا لفظ جو ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ الگ ہے۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ جتنے بھی واقعات آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ ہر ایک واقعہ الگ ایک مضمون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال اب اس کی تفسیر کو سمجھیں، پھر ضمناً ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کر ڈالا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر اس کا الزام رکھنے لگے۔ اب قاتل اپنے آپ کو بتا نہیں رہا تھا، جس علاقے میں لے جا کر اس کو قتل کیا گیا، قاتل لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں جب اس کی لاش ملے گی تو یہ سمجھا گیا کہ بستی کے لوگوں نے قتل کیا۔ بستی کے لوگوں سے پوچھا گیا، نہ تو وہ قاتل تھے اور نہ وہ اپنا اقرار کر سکتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے، لیکن سوال یہ کہ یہاں مقتول کی لاش ملی ہے۔ قانون یہ ہے ہماری شریعت میں، پتہ نہیں ان کی شریعت میں اس وقت یہ قانون تھا یا نہیں تھا، کہ اگر کوئی کسی آدمی کی لاش کسی ایسے علاقے میں ملے، کسی بستی میں، اور قاتل نامعلوم ہو، تو پھر قسامت کا ایک قانون ہے، قسامت جو کہتے ہیں، شاید آپ حضرات نے اس سے پہلے سنا ہے کہ نہیں سنا۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس بستی کے 40-50 معتبر آدمی اکٹھے کر کے ان سے قسم لی جائے کہ تم نے قتل کیا ہے یا تمہیں قاتل معلوم ہے۔ تو وہ اگر یہ کہیں کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل معلوم ہے، تو پھر ان کو قاتل تو نہیں کہا جائے گا، لیکن چونکہ اسی علاقے میں اس کی لاش ملی ہے، اس واسطے ان پر دیت کا قانون ہوگا، وہ سارے مل کر اس کی خون بہا ادا کریں۔ بنی اسرائیل میں ایسا تھا یا نہیں تھا یہ معلوم نہیں، کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اور تورات نازل ہونے سے پہلے اس احکام شریعت ان کے سامنے کیسے آ سکتے تھے۔ بہرحال وہ قتل ہو گیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پر رکھنے لگے، تو قرآن کہتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے اس بات کو ظاہر کرنا تھا، وہ جو جس کو چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا تھا۔ پھر کس طرح ظاہر کیا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا اضربوه، مارو اس میت کو، اس کے جسم کو۔ مارنے سے مراد کوئی پٹائی کرنا نہیں،
کہیں جسم کے ساتھ کوئی حصہ لگانا ہے. بے بازہا کی جو ضمیر ہے اس کو عام مفسرین اس گائے کی طرف بقرہ کی طرف لے جاتے ہیں. اس بقرہ جو گائے ہے اس کے جسم کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا. چنانچہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو ٹکڑا لگایا گیا تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا، قاتل بتا کر پھر مر گیا. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے بازہا میں ہا کی ضمیر اس میت کی طرف جا رہی ہے. اس میت کے جسم کے حصے کو مثلا اس کے ہاتھ کو اس کے جسم پر مطلب ہے کہ لگاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیں گے. تو اس تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اس میت کا قاتل معلوم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا نبی کے ذریعے سے کہ اسی کے جسم کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ، جیسا کہ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اس کے جسم کو کہیں مارو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. اس طرح دو باتیں مقصود سی منشا الہی میں. ایک تو یہ کہ وہ قاتل معلوم ہو جائے اور اس طرح وہ قاتل معلوم ہو گیا اور وہ زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے. لیکن دوسرا منشا جو جس آیت کے اگلے ٹکڑے میں آتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح رب العالمین مردوں کو زندہ کریں گے. یہ در حقیقت ان لوگوں کی طرف کو مخاطب کیا گیا کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے یا قیامت کو جی اٹھنے کے انکاری ہیں. جیسے پہلے زمانے میں بھی لوگ رہے، مشرکین بھی تھے، ایسے مشرکین مکہ بھی انکار کرتے گئے، مر گئے بس قصہ ختم ہو گیا، پھر کس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور اس زمانے میں دہریہ قسم کے لوگ جو ہیں بالکل کہتے ہیں بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، عیش کی زندگی گزارو دوبارہ کس نے زندہ ہونا ہے. اس زمانے میں اس طرح کے لوگوں کی کمی ایک بڑی تعداد ہے جو نام نہاد دانشور، جو نام نہاد پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن دہریہ قسم کے لوگ ہیں. ان کے نزدیک امریکہ سے اور برطانیہ سے اور دنیا کفر سے آنے والی جو شیطانی وحی ہے وہ آسمانی وحی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور زیادہ اہمیت والی نظر آتی ہے. جس طرح وہاں کے ملحدین نے مذہب سے آزاد لوگوں نے انکار کیا ہے شریعت کا اور کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ حضرات میں سے جو مغربی ممالک میں جس دورہ کیا ہے وہ دیکھا ہے کہ وہاں کے اکثر چرچ بالکل اجاڑ پڑے ہیں. پرانے عیسائی چند افراد اتوار کے روز جاتے ہیں اور وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جہاں میں برطانیہ میں گیا سمنٹن میں، جہاں ہماری رہائش تھی، میرے بھائی کا گھر تھا، اس سے اس طرح اتنے فاصلے جتنا پینوراما ہے ایک چرچ معلوم ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ سلیب کا نشان نظر آ رہا تھا. میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہاں لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ تو کافی سالوں سے 15-20 سال سے ہمارے رہے. کہا کہ اتوار کے روز چند بوڑھے آدمی آتے ہیں، بالکل نوجوان نسل یا نئی پود، بالکل یوں سمجھے کہ وہ مذہب سے انکاری اور بیزار ہیں. وہ آتے ہیں، اللہ جانے کیا کرتے ہیں، وہ گھنٹے بجاتے ہیں، پتہ نہیں ان کے مذہب میں کیا کچھ ہوتا ہوگا، وہ چلے جاتے ہیں. جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا سمنڈن کی، بالکل گھر سے اتنے فاصلے پہ جیسا کہ صادق پلازا ہے، تو وہ مسجد کا کوئی نشان نہیں تھا. ایک بڑا لمبا ہال تھا، اس میں مسجد بنایا ہوا تھا. کہتا ہے یہ بھی یہودیوں کا بات خانہ تھا، مسلمانوں نے خرید کر اسے مسجد بنا دی. ایسا بے شمار ان کے چرچ ہیں جو مسلمانوں نے خرید کر ان کو مسجدیں بنا دیا ہے. اور بے شمار جگہ ایسی بھی ہیں کہ حکومت وقت سے اجازت لے کر مسلمانوں نے مستقل مسجدیں بنائی ہیں. برمنگھم میں نے دیکھا بہت بڑی مسجد تھی، اس کے بڑے بڑے مینار تھے، ان میں اسپیکر بھی لگے ہوئے تھے. اس طرح مانچسٹر کے اندر بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں، لندن شہر کے اندر بہت بڑی مسجد بھی ہے. لیکن عام جو ٹاؤنز ہیں ان کے یا شہر ہیں، مسلمانوں کی آبادیاں وہاں ہیں، تو وہاں اسی طریقے سے یہودیوں سے یا عیسائیوں سے چرچ خرید کر یا اور بڑے بڑے ہال خرید کر انہوں نے مسجدیں بنا دی ہیں. تو جس طرح وہاں یورپ کے اندر مذہب بیدار لوگ ہیں، آہستہ آہستہ اس کے منحوس اثرات آپ کے اس ملک میں پڑ رہے ہیں. اور اس کے انکاری ان پڑھ اور جاہل دیہاتی لوگ نہیں، مذہب کے منکر، اللہ اس کے رسول کے منکر ان پڑھ لوگ نہیں، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، جو کچھ پڑھ جاتے ہیں دنیوی تعلیم. یہ شقاوت، یہ بدنصیبی، بدبختی انہیں کے حصے میں آتی ہے. تو جس طرح اور باتوں کا انکار کرتے ہیں مذہب بیدار، کفر پسند، عیسائیت پسند، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے منکر ہیں. عیش کی زندگی گزارو بھائی، ان کے ذکر شرم و حیا نام کی کوئی چیز بھی نہیں. کل میں
راولپنڈی جب جنازے میں جا رہا تھا، ہمارے ایک ساتھی میرے ساتھ تھے، اس نے مجھے اپنے موبائل کے اندر ایک کلپ سنائی اور میں تو سن کر حیران رہا، بہت پریشان بھی ہوا۔ ایک شخص برطانیہ میں اپنا نام اس نے بتایا، میرا نام یونس الگوہر ہے، چھوٹی چھوٹی خسخسی سی داڑھی ہے، سر سے ننگا ہے، تو ہوگا 40-45 سال کی عمر کا، بڑا بے باکی کے ساتھ، گھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اسلام کو گالیاں بک رہا ہے، نام مسلمانوں کا ہے، اپنے آپ کو گوہر شاہی آنے سے پہلے کو بدبخت گزرا ہے پاکستان کے اندر، اس کا مرید کہلاتا ہے اور کہتا ہے وہ مجدد وقت تھا، وہ امام مہدی تھا، اور اپنے ان خرافات کے اندر یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ آئے ہیں حضرت امام مہدی کو ملاقات کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور گوہر شاہی کا مرید بنے ہیں۔ اور پھر اس نے مسلمانوں کو بھی جو گالیاں بکی ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک خرافات اس نے بکی ہیں، بیت اللہ کو گالی دی، اور کہنے لگے یہ کیا ماں باپ ہوتے ہیں، مارو ان کو ایسی کیسی گالیاں، یہ کون سا اسلام ہے جو ماں باپ کے تحت ختم قصہ۔ اتنا وہ بدبخت آدمی ہے کہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی بدترین کافر، کسی ہندو نے یا کسی داریے نے یا کسی یہودی نے اس بے باکی کے ساتھ اسلام کو گالی بکی ہو، یا مقدس مقامات کے بارے میں ایسے مغلظات بکے ہوں، یا قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، جیسا کہ وہ نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو، اور وہ بدبخت اردو فصیح بولے وہ پاکستانی ہیں۔ اور سنید یہ ہے کہ اس نے وہاں جا کے ٹی وی چینل بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ قائم کیا ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ عنقریب ہم آئیں گے اور سب کو قتل کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور یہ موجودہ دھرنا یہ کہتا ہے یہ ہمارے پالتے ہوئے 2 کتے ہیں، طاہر قادری کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں، یہ ہمارے کتے ہیں، یہ ہمارے گماشتے ہیں، اور ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے بالآخر ان تمام مسجدوں پہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، اور یہاں ہم چرچ قائم کریں گے اور ہندوؤں کا مندر بنائیں گے، اور سرکاری طور پر ایسا کریں گے۔ یعنی جو عزائم اس خبیث آدمی ظاہر کیے ہیں، اس سے نہایت ہی، یا تو وہ پاگل آدمی ہے لیکن گفتگو تو بڑی ہوشیاری سے کر رہا ہے، پاگل تو نہیں کہا جا سکتا، اس کے پیچھے کوئی دنیا کی باطل قوت ہے جو باقاعدہ اس کو، اور وہ اس طریقے سے اب وہ نیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اس کے عزائم اور خیالات جو واضح ہو چکے ہیں۔ شامت اعمال سے وہ بھی پاکستانی ہے اور اردو زبان میں بات کر رہا ہے، اور پاکستان میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا گوہر شاہی کے نام سے، اس کا وہ مرید عقیدت مند ہے اور اس کو مجدد وقت کہتا ہے، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر کا بھی پیر کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی ہے۔ تو مذہب بیزار اور کفر پسند، عیسائیت پسند لوگ، اس کی کمی نہیں ہے۔ آپ کے اس ملک کے اندر نئی پود جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہی ہے، اور وہاں ہمارے اس ملک کے اندر بے شمار پروفیسر اس قسم کے منکر خدا اور منکر رسول، منکر مذہب موجود ہیں کہ ان سے پڑھنے والے بھی اسی قسم کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں شاید قیامت کا منکر لوگ ہوں، اس لیے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، جس طرح وہاں مردے کو زندہ کر کے، چاہے وہ گائے کے جسم کا کوئی ٹکڑا اس کے ساتھ لگایا گیا اور وہ اس کے ذریعے زندہ ہو گیا، یا اسی کے جسم کا ٹکڑا لگایا اس کے ذریعے زندہ ہوا اور زندہ ہو کر اس نے اپنا قاتل بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو اگر شک ہے دوبارہ زندہ ہونے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ جو ایک آدمی کو زندہ کر سکتا ہے وہ سب کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلی دفعہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، پھر اس کو موت کے گھاٹ اتارے گا، پھر زندہ کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے بہت آسان کام ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے ایک آدمی کا زندہ کرنا اور ساری کائنات زندہ ایک برابر ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے
فرمایا کہ کس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ یریکم آیاتہ، اللہ تمہیں اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر، تو سب کچھ کر سکتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم بھی کوئی غور فکر کرو. یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم. ثم جس کا معنی ہے پھر عام طور پر، لیکن یہ ثم جو ہے یہ 3 قسم کا آتا ہے، لیکن یہ ایک خالص علمی اصطلاح ہے. ثم تراخی کے لیے، یعنی پہلے واقعہ کے بعد دوسرا تراخی زمانہ بعد میں آیا ہے. ثم ایک دوسرا اس کو استبعادیہ کہتے ہیں، یعنی بعید از عقل بات ہے کہ پہلے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اب تم یہ کام کرتے ہو، عقل نہیں مانتی. یہاں ثم استبعادیہ ہے. ثم قست قلوبکم، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عقل سے بعید بات ہے کہ تمہارے دل پھر بھی سخت ہو گئے. ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اتنے سخت ہوئے کہ پتھروں جیسے ہو گئے. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی. پتھروں میں سے کچھ تو ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. آپ حضرات نے پنجاب میں رہتے ہیں، اگر صوبہ سرحد یا بلوچستان کے یا کشمیر کے بعض علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بعض پہاڑوں سے ایسے پانی نکلتے ہیں، پورے پورے نالے نکلتے ہیں، انسان حیران رہتا ہے. چترال میں جہاں گرم چشمہ ہے، میں تو وہاں خود گیا ہوں. ایبٹ آباد شہر میں ایک مسجد ہے، اس کو الیاسی مسجد کہتے ہیں. بڑا تفریح مقام ہے، بے شمار لوگ تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں. اس مسجد کے ساتھ اس پہاڑ کے دامن کے اندر وہ مسجد ہے، وہ اتنا پانی نکلتا ہے اکٹھا، جس طرح ایک مرتبہ کے جس سے کئی پن چکیاں چل سکتی ہیں، اچھی خاصی مرتبہ کے نہر کا ایک حصہ ہے، اکٹھا پانی نکلتا ہے. تو یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ پہاڑوں سے اس طرح پانی کے نکل سکتا ہے کہ نہیں. تو ان من الحجارۃ، بعض پتھر تو ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں. گرم چشمہ میں آپ نے جا کر دیکھا ہوگا، جو لوگ موروں کی کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں یا اس طرح کی، وہاں جا کر نہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں. اس پانی میں کچھ خاص تاثیر اللہ نے رکھی ہے. پانی بظاہر اتنا گرم ہے کہ اس میں اگر ہاتھ لگا تو انسان کو لگتا ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، لیکن لوگ نہانے جاتے ہیں. مجھے بھی کمر کی تکلیف تھی کئی سال پہلے، گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتا تھا. مجھے کچھ دوستوں نے بتایا، پھر میں خاص طور پر وہاں گیا. وہاں چترال شہر کے اندر کچھ سیاسی لیڈر ہیں، اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، بہت احترام کے ساتھ. وہ خود پھر مجھے لے گئے. وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں. اس جگہ کے اندر میں جب گیا تو بڑا حوض بنا ہوا پانی جو گرم پہاڑ سے نکلتا ہے. اس میں پھر پہلے تو میں نے اپنے پیر داخل کیے آہستہ آہستہ. پہلے جب ہاتھ لگاتا ہے جسم کو ایسا بالکل سخت گرم لگتا ہے جیسا کہ ابلا ہوا پانی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں نیچے میں اترا اور گردن تک اتر گیا. اور پھر جو ہی جسم اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کی تپش کا پتہ نہیں چلتا. اور تھوڑی دیر کے بعد سارے جسم کو اچھی طرح اس گرم پانی میں بھگونے کے بعد پھر ساتھ ہی کمرے بنے ہوئے ہیں ہوٹل سے، اس میں گرم کمبل اور لحاف بنے ہیں کہ فوری طور پر آ کر اس میں لیٹ جائیں. پھر وہ چائے وغیرہ کا بندوبست بھی کرتے ہیں. تو 2-3 دن لوگ وہاں گزارتے ہیں. وہاں کے اصول یہی ہیں کہ جس آدمی کو اس طرح کے موروں کی تکلیف ہو تو وہاں جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ شفا دے دیتے ہیں. کہ اس پانی کے اندر اللہ نے کوئی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ گرم پانی بھی نکلتا ہے وہاں سے ابلا ہوا، جس اللہ نے اس کو پہاڑ کے دامن سے گرم پانی نکالا ہے، اس کے اندر کچھ اور اللہ نے بھی تاثیر رکھی ہے. اس طرح میں نے پانی میں جب العین گیا، ابوظہبی کی ایک ریاست ہے جہاں شیخ زید بن سلطان کا ایک پہاڑ کے اوپر محل ہے، وہاں بھی گرم پانی کا چشمہ ہے، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے. تو پہاڑوں سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً ان پہاڑوں میں سے لما ایسے بھی ہیں یشقق جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے. آپ اگر صبح سرحد کی طرف چلے جائیں، ہم نے تو خود اپنے علاقے میں دیکھا پہاڑ کی چوٹی پر
جنہیں حیران ہوتا ہے وہاں صاف ستھرے پانی کے جس میں رہتے ہیں اور لوگ اس کو اکٹھا کرتے ہیں وہاں پینے کے لیے لے جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر. وہاں اگر اللہ پاک اپنی قدرت سے پانی نہ نکالے تو ان لوگوں کے لیے وہاں زندہ رہنا مشکل ہے, کیونکہ نہروں کا پانی وہ اتنا دور ہے جیسا یہاں سے گجرا والا تک جائیں آپ, تو کون آدمی اپنے کھانے پینے کے لیے اور ضروریات کے لیے پانی اتنے دور سے جا کر لا سکتا ہے. ان پہاڑوں پر اللہ پاک پانی پیدا کر دیتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا, اور ان پہاڑوں میں سے ایسا بھی ہے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں. اس پر تعجب نہ کیا جائے کہ ہمیں تو مردہ نظر آتے ہیں, بے جان نظر آتے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر گئے. احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہے, اللہ آپ سب کو دکھائے, وہاں لے جائے, وہاں کا تقدس آپ کو نصیب کرے. مجھے اللہ پاک نے بار بار وہاں جانا نصیب فرمایا اور وہاں اس کو میں خوب غور سے دیکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یاد آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے, سیدنا فاروق اعظم بھی تھے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. تو احد پہاڑ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, پہاڑ میں حرکت آئی, جیسا لرزہ آتا ہے. حضور نے فرمایا علیک یا سبیر, اے احد پہاڑ, اس کا سبیر نام بھی ہے سا کے ساتھ, ذرا تھم جا, رک جا. فإنما علیک نبی, تجھ پر اللہ کا نبی کھڑا ہے. وہ صدیق, اور ایک صدیق کھڑا ہے. وہ شہیدان, اور 2 شہید. زندگی میں صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو اور عثمان کو شہادت کی بشارت دے دی. فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پر اللہ کا ایک نبی ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک 2 شہید کھڑے ہیں. جب رسول اللہ نے فرمایا تو پہاڑ رک گیا. تو پہاڑوں کے اندر حص موجود ہے. مولانا روم نے شاید لکھا ہے خاک باد و آب و آتش زندہ اند, مٹی, ہوا, پانی, آگ, یہ زندہ ہے. خاک باد و آب و آتش زندہ اند, با منو تو مردہ, مجھے اور تمہیں تو مردہ نظر آتے ہیں, با حق زندہ اند, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کو مانتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, ان پہاڑوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر, غافل نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک الیک. ہمارے استاد زادہ مولانا اشرف علی صاحب, ان کے جوان سال عالم بیٹا, بڑا لائق, بہت ہوشیار, بیدار نفس, بڑا فعال. اس کو ظالموں نے پرسوں شام کو 5 بجے کے لگ بھگ کہیں بیان کرنے جا رہے تھے تو قتل کر دیا. کل اس کے جنازہ ہم گئے تھے. یقیناً وہ ایک شہید ہیں. ان کی بلندی درجات کے لیے اور خاص طور پر مولانا اشرف علی اور ان کی اہلیہ, فوت ہونے والا شہید ہونے والا نوجوان بچہ, 2-2.5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. ایک چھوٹا سا بچہ اس کا, عالم تھا, مستقبل کی امید تھا, کیونکہ اس خاندان میں اس وقت اتنی صلاحیتوں والا, اتنا لائق, ہوشیار بچہ اور کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ دعا کریں کہ رب العالمین اس پسماندہ خاندان کو صبر عطا کریں اور اس حوصلے کے ساتھ اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق دیں. اور دوسری خاص طور پر یہ دعا ہمیشہ مانگتے کہ اللہ انہی چھوٹے بچوں میں سے خدا بند قدس اس سلسلے کا, اس مشن کا جانشین پیدا کر دے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ, پوری دنیا میں ان کا نام تھا, پوری دنیا میں, اور ان کے شاگرد تلامذہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے بڑے بیٹے قاضی احسان, اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, بڑا عالم تھا, وہ بھی فوت ہو گیا والد کا تھوڑے عرصے کے بعد. پھر دوسرا بیٹا, ان کا نام حسین علی تھا, وہ میرے کلاس پہلے تھے, میرے ساتھی بھی تھے, بڑا لائق نوجوان. لیکن قضاء و قدر کے فیصلے کہ ان کو مرگی کی تکلیف ہوئی اور آہستہ 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 وہ بڑھتے 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 3-4 سال ہو گئے, وہ بھی فوت ہو گئے. اب ایک بھائی اشرف علی رہ گئے. اشرف علی ذاتی طور پر
ادھورے سے عالم ہے، پورے عالم نہیں، کیونکہ اپنے باپ کی زندگی میں یہ کاروبار کرتے تھے۔ وہ 2 بیٹے عالم تھے، وہ عالم تو اللہ پاک نے اٹھا لیا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اب یہ اشرف علی پر پہاڑ سے زیادہ بوجھ پڑ گیا، دارالعلوم کا بھی، مسجد کا بھی، خاندان کا بھی۔ دارالعلوم پھر ایک نہیں، اٹک کے اندر بھی ایک دارالعلوم ہے، راولپنڈی میں دارالعلوم ہے، خواتین کا بھی ایک مدرسہ جس میں 300-400 بچیاں پڑھتی ہیں۔ پہاڑوں سے زیادہ وزن ہے ان پر۔ خدا سے دعا کریں کہ اللہ پاک حوصلے کے ساتھ اس کو ہمت کے ساتھ برداشت کرنے اور اس کام کو چلانے کی توفیق دے، اور چھوٹے بچوں میں سے خدا بندے کو دوسرا غلام اللہ خان پیدا کر دے تاکہ وہ ادارہ آباد رہے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے جب بظاہر مایوسی سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور یقیناً اللہ اپنی توحید کے لیے اور اپنے نبی کی سنت کے اظہار و بیان کے لیے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے خدا بند ضرور پیدا کریں گے۔ سر دست بالکل ہمیں اندھیرا سا نظر آتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ یہ ساری مایوسیاں ختم کر دیں، اور ہمارے 2 عزیز، ہماری ایک مامی تھی، ماموں کی اہلیہ، وہ فوت ہوئیں، پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور عزیز سے وفاقی وزیر ہیں سردار محمد یوسف مذہبی بور، ان کے بڑے بھائی، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے بڑے بھائی حاجی اسماعیل بڑا معزز انسان تھا، علاقے کا بہت معتبر آدمی، 40,000 سے زیادہ ان کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے۔ جنازہ میں نے ہی پڑھایا ہے۔ ان سب مرحومین کے لیے بلندی درجات اور مغفرت کی دعا بھی کریں، اور سوگوار خاندانوں کے صبر، استقامت اور برداشت کرنے کی دعا کریں۔ اور ہمارے ساتھی صابر سعید صاحب، ان کی بچی کہیں کالج میں داخلے کے لیے جا رہے تھے تو کہیں موٹر سائیکل کسی اسپیڈ بریکر پر اچھلی اور بچی نیچے گر گئی اور زخمی ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اب بہرحال حالات بہتر ہیں، اس کی جلد صحتیابی کے لیے بھی، اور ان کی والدہ اور دیگر گھر کے کچھ افراد بیمار ہیں ان کے لیے بھی، اور اپنے جتنے ساتھی ہیں، عبدالحمید صاحب ہیں، ظفر اقبال صاحب ہیں، اور بہت سارے ساتھی، سب کے لیے دعا کریں اللہ پاک سب کو شفا کامل نصیب۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہمارے بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، یا اللہ قرآن کریم کا نور سے ہمارے دل دماغ کو لطف فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما دے۔